السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی ہمارے اس آن لائن کورس آئیں ایمان سیکھے کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور عقیدے جیسے عظیم علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تادم حیات طالب علمی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کتاب تجدید ایمان اور کورس کا عنوان ہے آئیں ایمان سیکھیں۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے شرک فی الذات کے اوپر تفصیلی گفتگو کی، اور اللہ رب العالمین کے ذات میں جس طرح کے بھی شرک کا وجود مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اس کو قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم نے رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں یعنی ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر چیز میں داخل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اللہ میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اللہ سے نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے مستوی عرش ہے، اور اس کا مستوی عرش ہونا یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس کی کیفیت، اس کی حیت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی جباریت، اللہ کی قہاریت کائنات کے ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک فی الصفات، یعنی جو صفات اللہ رب العالمین کے ہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے بھائی یا تو لا علمی میں یا گمراہی کی وجہ سے، اور بعض جان بوجھ کر کے وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے مخلوقات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے، کہا کیا اللہ کے سوا کوئی مختار کل ہے؟ مختار کل یعنی ہر چیز میں اختیار رکھنے والا، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ ہو، وہ ساری چیزوں پر بذات خود اختیار رکھتا ہو، یعنی لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر قادر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مؤلف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ مَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17۔ اللہ نے کہا، اے رسول آپ کہہ دیجئے، اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور روئے زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ انہیں ہلاکت سے بچا لے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم مثال دی ہے۔ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جن کی آج لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہا، زمین کے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں، جناتوں اور پوری کائنات کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو کس کو ذرہ سا بھی اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک دے؟ تو پتہ یہ چلا کہ مختار کل، تمام چیزوں میں کلی طور پر اختیار اگر کسی کو ہے تو اللہ رب العالمین کو ہے۔ آپ دیکھیں، جن لوگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ نے کہا، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی باریک مثال دی۔ اور عرب میں اس دور میں اور آج بھی ہمارے یہاں بھی کھجوروں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم کھجور ہاتھ میں لیں تو کھجور کے کھانے کے بعد کھجور کے بیج کے اوپر جو شغاف ہوتا ہے وہاں سے ایک چھلکا نکلتا ہے، اسے عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس ادنا سے چیز کی مالک نہیں تو کائنات کے بڑے بڑے کام، اولاد دینا، رزق دینا، پریشانی دور کرنا، مصائب دور کرنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس کی طاقت رکھتے ہوں؟ آئیے اللہ رب العالمین نے سید البشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دو
میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کیوں؟ خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 49 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی سورۃ الجن کی آیت نمبر 21 دیکھیے، اللہ نے کہا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، یہ کہلوایا کہ آپ امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ آپ نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ کسی اور کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ہمارے مشکلات کو دور کرانے والے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی بات مانی جائے یا اللہ کے کتاب کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ سچا ہے، اللہ کی باتیں سچی ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ نے یہ باتیں سب سے سچی زبان رسالت سے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ ایسے ہی کہا ساری مخلوقات سے افضل امام الانبیاء بھی اپنے لیے اور اپنے سوا کسی اور کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر اللہ قادر مطلق کے علاوہ کسی اور کی امداد کے لیے کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جب نبی کو اس کی طاقت نہیں اور نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو پھر دوسرے لوگ کس گلی کے ہیں، اور دوسرے لوگ جو جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے مشکلات میں مصائب میں، ان کی کیا حیثیت ہے امام الانبیاء کے آگے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ لے اگر تو اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اور آج ظلم تو یہ ہے کہ قوال اپنی قوالیوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا نہ چھڑائے کوئی، یا اس طرح کے کلمات اشعار کے کہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ قبر میں جب ملک الموت آتا ہے تو وہاں پر کہہ لیجئے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آ کر کے وہاں ملک الموت کے سامنے اتنا ان کو اختیار ہے کہ وہ سوالات کے جوابات سے روک دیتے، سوال جواب سے روک دیتے، کہتے ہیں یہ ہمارا مرید ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو پکڑ لے، نبی کو اللہ کہہ رہا کہ اگر نبی آپ کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرے؟ یہ سارے عقائد یہ باطل عقائد ہیں کہ مختار کل کوئی اور ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ چلے اس کے بعد کہا کیا اللہ کے سوا کوئی اور ما فوق الاسباب، یعنی بغیر اسباب کے لوگوں کے تکالیف کا علم رکھتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ کو یہ خبر دی گئی کہ فلاں آدمی بیمار ہے، یہ تحت الاسباب ہے۔ لیکن آپ گھر میں ہیں اور آپ کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اس کے بعد آپ دعویٰ کر رہے کہ نہیں فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بغیر کسی اسباب کے اختیار کیے ہوئے لوگوں کے تکالیف کا علم کسی کو ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ کہا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی یا سورہ اسراء کی آیت نمبر 30 دیکھیے، اللہ نے کہا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اب کسی فوت شدہ بزرگ کو لوگوں کی تکالیف کا علم نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، تکلیف کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اگر کسی فوت شدہ بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے یہ ہماری تکالیف کو جانتے ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، تو آئیے قرآن مجید نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہا اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا جواب نہ دے اور اس کی پکار سے غافل ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے یہ سارے لوگ ہماری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں اللہ نے کہا تو یہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، جو قبروں میں دفن ہیں، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ پھر اللہ نے کہا فإنک لا تسمع الموتى، سورۃ الروم کی آیت نمبر 52 میں جب
रसूलुल्लाह यानी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते तो और कौन है जो मुर्दों को अपनी मुश्किलात से आगाह कर सके? जी हाँ, जब रसूलुल्लाह नहीं सुना सकते अपनी मर्जी से बगैर अल्लाह की इजाज़त के। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मौके पर जब कहा था कि तुमने क्या वो वादा सच पाया जो तुम्हारे माबूदों ने किया है, तो सैयदना उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ये मुर्दे हैं नहीं सुनते। कहा ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सुनाया था। अगर अल्लाह सुनाना चाहे तो सुना सकता है, लेकिन अगर अल्लाह इजाजत ना दे, अल्लाह तौफीक ना दे, तो कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है कि हम किसी फौज शुदा शख्स से अपनी मुश्किलात को बयान कर ये अकीदा रखे कि वो हमारी सुन रहा है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अन-नमल की आयत नंबर 62 में कहा कि अम्मा युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सुआ, भला कौन है बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कि जब बेकरार परेशान हाल रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में उठ करके अल्लाह के हुजूर जब दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को सुनता है और उसकी परेशानी को दूर करता है। चले, इसके बाद का सवाल है, एक अहम सवाल है अल्लाह के इल्म गैब के ताल्लुक से, क्या अल्लाह के सिवा कोई और आलिमुल गैब है? जी हाँ, ये अल्लाह की सिफत है इल्म गैब। इसमें बाद लोग नबी को, बाद लोग औलिया को शरीक करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सूरह अन-नमल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने कहा कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह व मा यशऊरुन अय्याना युबअथून, और कह दो जो भी आसमानों और जमीन में हैं गैब की बातें नहीं जानते सिवाय अल्लाह के, और वो ये भी नहीं जानते कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। जी हाँ, देखिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के अलावा गैब कोई नहीं जानता, और जिनके बारे में ये अकीदा रखा जाता है कि नबी गैब जानते हैं, फला वली गैब जानते हैं, फला बुजुर्ग गैब जानते हैं, फला काहिन और जादूगर गैब जानता है, फला आलिम साहब गैब जानते हैं, जिन गैब जानते हैं, ये अकायद कहा अल्लाह ने कि अरे इनके मरने के बाद तो इनको ये भी नहीं पता कि क़यामत कब कायम होगी और ये दोबारा कब उठाए जाएंगे। अगर इन्हें इल्म होता क़यामत का, इन्हें अगर गैब का इल्म होता तो ये जरूर जानते कि क़यामत कब कायम होगी। चले, ऐसे ही अल्लाह ने सैयदुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया वला अअलमुल गैबा, सूरह अन-नाम की आयत नंबर 50, आयत नंबर 50 अल्लाह ने कहा वला अअलमुल गैबा, ऐ नबी कह दीजिए कि मैं गैब की बातें नहीं जानता। और ऐसे ही फरमाया वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर व मा मस्सनी सू, नबी से अल्लाह ने ऐलान करवाया कि नबी आप कह दीजिए कि अगर मैं गैब की बातें जानता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 188 है। जबकि आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बागैरत शख्स है, सबसे बागैरत शख्स, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा गैरतमंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक आम आदमी अपनी बीवी के बारे में लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं करता, नबी की बीवी पर जिना की तोहमत लगाए और आप दावा करें कि नबी इल्म गैब जानते हैं और नबी 1 महीने तक खामोश रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर नबी गैब जानते तो फिर वही के नुज़ूल का क्या फायदा था? आप गैब के जरिया सारी चीजों को जान लेते, आप गैब के जरिया सारी चीजों को जान लेते। आइए आपको एक और सवाल की तरफ लेके चलते हैं। मजीद इल्म गैब पर आपके शुकूक व शुबहात के इजाले होंगे। कहा अगर रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं थे तो फिर आपने बहुत से माजी के वाक़यात और मुस्तकबल की पेशन गोइयां कैसे की? जी हाँ, तो अल्लाह ने फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबी अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन। अल्लाह आलिमुल गैब है, वो किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता सिवाय जिस रसूल को मुंतखब फरमा लेता है, उसको गैब की बात बातें बदरिया वही बतला देता है। जी हाँ, सूरह जिन की आयत नंबर 66 और 67, 66 और 67, यहाँ बात वादे हो गई कि नबी को अल्लाह ताला इल्म गैब अता नहीं करता है। गैब का जानना यह अल्लाह का खासा है। हाँ, अल्लाह ताला जब नबी को बताना चाहता है तो अल्लाह उसकी वही करता है। जब अल्लाह ने वही के जरिया बता दिया तो फिर वो गैब कहाँ है? फिर वो गैब कहाँ है? वो तो आम बात हो गई, अल्लाह ने वही के जरिया बता दिया। और वो वही कह लीजिए कि वो गैब जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि नबी जानते, उस गैब पर नबी से पहले इल्म जिब्रील को होता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही करता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते। तो नबी से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को बात बतलाई जाती है। जब नबी को आलिमुल गैब कहा जाता है तो बदरजा औला जिब्रील अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब कहना चाहिए, ये समझने की चीज है। चले, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशाउ फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। कहा और अल्लाह ताला तुमको बराह रास्त गैब की बातें नहीं बताता,
البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. جی ہاں، اللہ براہ راست نہیں بتلاتا. اللہ رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور ان رسولوں پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، اور وہ رسول اس غیب کی بات کو وحی کے ذریعے حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اب وہ غیب کہاں باقی رہا؟ پھر اللہ نے کہا لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. وہ غیب کی بعض باتیں اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، بلکہ تمام دین پردہ غیب سے ہی تو رسول تک پہنچایا جاتا ہے. نبی کو تو معلوم نہیں تھا کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان میرے اوپر کیا واجب ہونے والے ہیں، میری امت تک کون کون سے فرامین اور احکامات آنے والے ہیں. نبی کو علم نہیں تھا، لیکن پردہ غیب سے اللہ نے ان ساری باتوں کی وحی کی اور اللہ کے نبی نے لوگوں تک پہنچایا. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو وحی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس چیز کا علم حاصل کر لیتے. چلے کہا اس کے بعد کہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا. ہاں جی ہاں، رسولوں کو اللہ بتاتا ہے دین کی باتیں، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا. اگر کوئی شخص رسول نہ ہو اور پھر بھی وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس غیب کی خبر آتی ہے تو وہ جھوٹا ہے. جو باتیں رسولوں کو اللہ کی جانب سے بتائی گئی ان کے پہنچانے میں رسول مخالفت نہیں کرتے، بلکہ منصب رسالت کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو عوام تک پہنچا دیتے ہیں جو باتیں اللہ رب العالمین نے انہیں وحی کی ہے. جیسا کہ اللہ نے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور رسول پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے. تو یہاں پوشیدہ باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے. چلے پھر اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، لا زوال ہے، لا محدود ہے. اللہ کا ذاتی علم ہے، جبکہ مخلوق کا علم وقتی طور پر ہے، محدود ہے، شرط کے ساتھ ہے، اور اس کی موت کے ساتھ وہ زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے. جی ہاں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی العلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے قرب قیامت کی علامت بتلائی، جیسے دجال کی آمد، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور بہت سارے واقعات. اور جب اللہ نے اطلاع نہیں دی آپ نے نہیں بتایا. کیسے؟ لوگوں نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر علم غیب ہوتا تو آپ بتلا دیتے نا قیامت کب قائم ہوتی، کیونکہ قیامت کا علم تو غیب میں چھپا ہوا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے. جی ہاں، چلے یہاں کچھ نقطے ہیں. آپ نے اس ایک منافق شخص جو آیا، بیر معونہ کا واقعہ ہے، اس نے 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے گیا، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4090 اور امام مسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 677 کے تحت اس واقعے کو نقل کیا ہے. وہ آدمی لے کر کے گیا 70 صحابہ، جلیل القدر صحابہ کو، جن سے کہا گیا تھا کہ اسے تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین چاہیے، اور راستے میں دھوکہ دے کر کے اس نے 70 صحابہ کو قتل کیا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ آپ نبی پر تہمت لگاتے ہیں کہ نبی نے جان بوجھ کر کے 70 لوگوں کو قتل کروایا. ایسے ہی آپ نے ایک یہودی کی یہاں دعوت قبول کی، گئے زہر آلود بکری کا گوشت کھایا اور واقعے پر موجود ایک صحابی وہیں فوت ہو گئے. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابی کو زہر والا گوشت کھا کے مرنے دیتے؟ یعنی سنن ابی داؤد اور صحیح بخاری کے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2617 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2190. ایسے ہی منافقین نے، میں نے ابھی بتلایا، سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی. آپ 1 ماہ سخت پریشان تھے. 1 ماہ کے بعد بذریعہ وحی سیدہ عائشہ کو بری کیا اللہ رب العالمین نے، تب آپ کی پریشانی دور ہوئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 4750 آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ امور بتلاتے ہیں کہ علم غیب، اللہ کے نبی نے جو بھی مستقبل کی باتیں بتلائی ہیں یا ماضی کی خبریں دی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے وحی کے ذریعہ دی ہے، آپ کو علم غیب نہیں تھا. چلے اس کے بعد سوال ہے، بعض نجومی آنے والے حالات کی خبر دیتے ہیں، ان کو مستقبل کے حالات کا علم کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، بعض لوگ، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض جادوگر جو ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے جبے قبے اور بڑی داڑھیوں والے، یہ کہہ لیجئے کہ جو اپنے آپ کو اہل علم اور علماء میں شمار کرواتے ہیں، بڑے بڑے مولوی جو علم کہہ لیجئے کہ علم سحر میں بڑے معروف ہیں، لیکن ظاہر کرتے کہ نہیں ہم جادو نہیں جانتے، جادو سے ہم علاج نہیں کرتے. آپ کو میں بتلاؤں، کہا کہ بعض نجومی آنے والے حالات اور مستقبل کے بارے میں کیسے خبر دیتے ہیں.
तो आइए मैं आपको बतलाऊं, जिन्नात ने आसमान दुनिया पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए कुछ जगह मुकर्रर की। जी हाँ, जिन्नात जो है उन लोगों ने इस समाए दुनिया पर कुछ जगह मुकर्रर की जहां वो जमीन से लेकर आसमान तक एक दूसरे पर बैठ करके सीढ़ी के जरिया सीढ़ी की तरह पहुंचते हैं, और वहां अल्लाह ताला जो हुक्म फरिश्तों को देता है वो सुन करके आते हैं। वहां से आने के बाद आकर के वो जादूगर और काहिन को बतलाते हैं। उस एक बात में वो 99 या 100 झूठ मिलाता है, लोगों के सामने बयान करता है। एक बात जो अल्लाह की वही की थी वो सच्ची हो जाती है, तो लोग उसके 99 या 100 झूठ पर भी एतबार कर लेते हैं। आप पढ़ें कुरान मजीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल जिन आयत नंबर 9 में अल्लाह ने फरमाया व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम, और हम इससे कबल सुनने की जगहों पर बैठा करते थे। जी हाँ, सुनने की जगहों पर बैठा करते थे, लेकिन जैसे ही कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ अल्लाह ने आसमान को बिल्कुल घेर दिया ताकि कुरान मजीद की कोई भी आयत शैतानों के शर में ना पड़े। अल्लाह ने उसकी मुकम्मल हिफाजत कर दी। सुभान अल्लाह। आप देखिए, बात आगे आएगी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 121 में फरमाया व इन्न शैताना लयूहुना इला औलियाइहिम, और बेशक शैतान अपने रफीकों के दिलों में बात डालते हैं। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बात का फैसला फरमाते हैं तो अर्श उठाने वालों के करीबी फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। आसमान दुनिया वालों तक बात पहुंचती है, फिर जिन्नात कुछ बात झपट कर अपने दोस्तों को ला देते हैं जो इसमें इजाफा करके लोगों में बयान करते हैं। हदीस बुखारी हदीस नंबर 3210 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2228 से मालूम हुआ कि बतौर आजमाइश के अगर अल्लाह चाहे तो नजूमियों को शैतान जिनों से बात सही खबरें मिल जाती है, क्योंकि आजमाइश होती है। कौन इनकी बातों पर एतबार करके अपने दीन और ईमान को खो देता है और कौन इनकी बातों का इनकार करके अल्लाह पर अपने ईमान को साबित करता है। जी हाँ, और यही वजह है कि जब क़यामत की अल्लाह ताला फरमाएगा या माशरल जिन्न क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ ग्रोह जिन्नात तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो इंसानों में से इनके दोस्त कहेंगे रब्बना इस्तमता बअदुना बिबअदिन, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 128 अल्लाह ने कहा, तो इंसानों में से कहेंगे हमारे रब हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते थे। हाँ, वो हमें खबरें लाके देते थे और हम इनकी इबादत करवाते थे। फिर अल्लाह ताला शैतान और उनके इंसानी दोस्तों को जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। मालूम हुआ कि जिन्नात, इंसान और जिन्नात एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहते हैं। जी हाँ, चले तो यहाँ इस बात का इल्म हुआ कि जो नजूमी वगैरह बतलाते हैं तो अल्लाह ताला बतौर आजमाइश जिनों और शैतानों को ये मौका देता है कि वो कोई खबर ला करके इन तक पहुंचाए ताकि ईमान वाले और मुनाफिकीन के दरमियान फर्क किया जा सके। चले, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का सवाल है, क्या रसूलुल्लाह की तख्लीक सबसे पहले हुई और आप कायनात में होने वाले तमाम वाक़यात देख रहे थे और माकान वमा यकून, जो हो गया और जो होना था, का इल्म रखते थे? जी हाँ, बड़ा अहम सवाल है। तो याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के आखिर में 571 हिजरी में आमिना के घर मक्का में पैदा हुए। ऐसा कोई फरमान रसूल मौजूद नहीं है कि जिसमें आपने ये कहा हो कि अल्लाह ने सबसे पहले मुझे पैदा किया, और ऐसी रिवायात आम तौर से बिला सनद और मनखलत है। इन रिवायात को फरमान रसूल समझना ये सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला का इरशाद है, आप देखें सूरह यूसुफ की आयत नंबर 102 में अल्लाह ने फरमाया, 102 में अल्लाह ने कहा ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैका वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अमरहुम वहुम यमकुरून। ये गैब की बातें हैं जो हम आप पर वही कर रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि उनका जो वाक़या है ये मादी में गुजर चुका है। अगर हम ये अकीदा रखें कि अल्लाह के नबी मादी हाल मुस्तकबल सारी चीज़ों को जानते हैं, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। जब बिरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास न थे। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद अल्लाह ताला वही के जरिए ये गैब की खबर दे रहा है। अगर ये मान लिया जाए कि आपको हर चीज़ का इल्म है, तो फिर इस आयत का चे माना दारद, इस आयत का क्या माना है? और ये भी अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्त बिजानिबिल गरबिय्यि इज़ क़दैना इला मूसा अल-अम्रा वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। कहा, और जब हमने मूसा को हुक्म भेजा तो आप तूर के मगरिब में नहीं थे और ना ही इस वाक़े को देखने
والوں میں سے تھے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی اور اپنا حکم دیا، اور کوہ طور کے مغرب میں جب ہم نے انہیں بلایا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور جن لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا آپ ان دیکھنے والوں میں بھی نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ پچھلی اور آنے والی ساری چیزوں کو جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا اور بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے۔ جی ہاں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 164۔ پہلے جو آیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ایسی ہی بات اللہ نے آیت نمبر 44 سورہ آل عمران کی اور سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں کہی ہے، اور یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ نے کہا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ اگر نبی کو پچھلی چیزوں کا علم ہوتا تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے حالات بیان نہیں کیے، نبی تو اپنے علم کے ذریعہ ان کے متعلق علم حاصل کر لیتے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے اور باطل عقیدہ ہے کہ ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونا تھا ان سب کا علم نبی کو ہے، یہ عقیدہ رکھنا ایک باطل عقیدہ ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا وانا اول المسلمین، سورۃ الانعام آیت نمبر 163، کہ میں اول مسلم ہوں۔ اگر آپ سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تو اول مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اول مسلمان ہیں تو آپ اگر سب سے پہلے پیدا نہیں ہوتے تو آپ اول مسلم کیسے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی، اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ نے تجلی ظاہر کی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، میری توبہ قبول کر لے، اللہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100، سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور وہ ناکام ہو گئے تو اللہ پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے انا کنا اول المؤمنین، ہم اول مؤمن ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا۔ تو معلوم ہوا کہ اول مسلم سے مراد لینا کہ ان سے پہلے مسلم موجود نہ تھے، قرآنی منشا کے خلاف ہے۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی اول المسلمین سب سے پہلے مسلمان ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے مومن ہوں گے، پھر اس لیے کہ کہا کہ اول المؤمن ہوں، مومنین میں سے ہوں۔ جادوگر ہوں گے، ان لوگوں نے کہا کہ اول المؤمنین میں سے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول اول المسلمین، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس امت میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، یہ اصل کہنا مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے عقائد کے خلاف ہے۔ چلیں، حدیث قدسی، ایک سوال ہے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا۔ کیا اس حدیث کی بنا پر آپ کو سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور ماشاءاللہ ہم اپنے اسٹیجوں سے خطبہ کو، علماء کو اور صوفیہ کو یہ عقائد یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں، اور علامہ اقبال کے اشعار بھی ہیں لولا ما خلقت الافلاک کے اوپر، تو یہ عقیدہ بڑا عام ہے لوگوں میں۔ آئیے پہلے اس حدیث کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے اللہ رب العالمین پر۔ امام صنعانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایسی بلا سند روایت کو ماننا جائز نہیں، جبکہ قرآن حکیم بھی اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56۔ معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ چلیں، اس کے بعد کا سوال ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الانبیاء، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107۔ اب سوال کیا ہے؟ دیکھیے، جہان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی امت شامل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کے آخر میں آئے تو پہلے لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہو گئے؟ جی ہاں، اللہ نے کہا عالمین، تمام جہان، تو جہان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، پچھلی امتیں بھی ہیں، تو اللہ کے نبی اگر سب سے آخری میں آئے تو پہلے لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہو گئے؟ تو آئیے، دراصل عالمین کے لفظ سے دھوکہ ہوا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت میں عالمین سے مراد کائنات کی ہر چیز ہے، مگر دوسروں کے لیے عالمین محدود ہے۔ جی ہاں،
اللہ کے لیے عالمین لامحدود ہے، اللہ اس میں جس چیز کو چاہے شامل کرے، شمار کرے، لیکن انسانوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالمین محدود ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے۔ اس آیت پر غور فرمائیں، یہاں عالمین میں نہ فرشتے شامل ہیں اور نہ ہی پہلی امتیں، یہاں عالمین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ جی ہاں، اگر کہا جائے کہ رحمت للعالمین سے مراد تمام عالمین اور پچھلی امتیں بھی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ عالمین کو ڈرائیں، تو نبی تو فرشتوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو اس عالمین میں فرشتے بھی ہیں نا، نبی تو فرشتوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی انسانوں اور جنوں کے لیے بھیجے گئے، تو کہا کہ عالمین سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو کہا آیۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91 میں تمام عالمین کے لیے نشانی قرار دیا۔ سوچئے عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے قبل لوگوں کے لیے کیسے نشانی ہو سکتے ہیں؟ جب وہ نشانی نہیں ہو سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے سے لوگوں کے لیے کیسے جو ہے رحمت ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 پر اللہ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ اس آیت میں عالمین مزید محدود ہو گیا کیونکہ قوم موسیٰ کو امت محمدیہ پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں معنی یہ کریں کہ عالمین سے سارا عالم مراد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو فضیلت دی، یہ معنی غلط ہوگا، اس لیے کہ ہم جو جس امت میں ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس امت پر بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی انبیاء علیہم السلام پر انہیں فضیلت دی گئی ہے۔ ان دلائل سے واضح ہوا کہ رحمت للعالمین کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے ثابت نہیں کی جا سکتی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا غلط بات ہے۔ چلے، اللہ تعالی شیطان سے سوال کرتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، سورہ صاد کی آیت نمبر 75 اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا عالین اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ جی ہاں، اب سوال کیا ہے، کیا عالین اونچے درجے میں کچھ لوگ تھے جو سجدے سے مستثنا تھے؟ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد ہیں اور جو آدم کی پیدائش سے پہلے موجود تھے؟ سبحان اللہ، یہ اکثر رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے جو مؤلف نے یہاں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر دے، ایک ایک عقیدے کو کھول کے بیان کیا ہے۔ کہا ام کنت من العالین، یا تو اللہ نے کہا اونچے درجے والوں میں سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک اونچا درجہ تھا جس اونچے درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور اہل بیت تھے، اور ان لوگوں نے سارا ماجرا اور منظر دیکھا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کے سجدے کے، یہ ساری چیزیں یہ خرافات وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے، قرآن و سنت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد عالین میں سے ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجود تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی جماعت کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، سورۃ المومنون آیت نمبر 46 میں اللہ نے کہا اور وہ عالین میں سے تھے۔ تو معلوم ہوا عالین سے مراد اللہ کے نافرمان اور سرکش قسم کے لوگ ہیں، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ عالین کوئی اونچا مرتبہ تھا، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، تو اور وہ سب آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے تھے اور اس میں اللہ کے رسول اور آپ کے آل اور اہل بیت میں سے لوگ تھے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ ایک خرافات ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ عالین یہ دراصل سرکش اور گمراہ لوگوں کی صفت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور اصحاب کی صفت نہیں ہو سکتی۔ چلے، ایسے ہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کا خطاب دیا۔ شاہد کے معنی ہے گواہ ہے، گواہی وہی دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اگر آپ شروع سے موجود نہیں اور لوگوں کے حالات پر حاضر و ناظر نہیں تو قیامت کے دن گواہی کیسے دیں گے؟ جی ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، تو شاہد تو بھائی جو دیکھے وہی گواہی دیتا ہے، بغیر دیکھے کوئی گواہی دے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں اور پچھلی امتوں کے سارے خبروں سے باخبر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قیامت کے دن کی گواہی کی تفصیلی کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول کیسے گواہ بنیں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ گواہی کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے نام اعمال کی بنیاد پر ہوگی،
इंसानी आदाबी गवाही देंगे। जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाहिद होने का ताल्लुक है तो इस शहादत का ताल्लुक इस दुनिया से है। जी हाँ, अल्लाह ताला का इरशाद है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। और इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हक की गवाही दी और इस हक की गवाही के नतीजे में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने इस्लाम कबूल किया। फिर सहाबा ने हक की गवाही दी, अगले लोगों तक पहुंचाई, हक की गवाही अगले लोगों तक पहुंचाई। शहादत हक का ये फरीदा हर जमाना में उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। आप शाहिद थे यानी आप अपनी जिंदगी में हक की गवाही देते थे और नजीर थे, लोगों को आखिरत के अदाब से डराते थे। अब यही शहादत हक का फरीदा उम्मत मुहम्मदिया के जिम्मा है। शाहिद का हरगिज ये माना नहीं कि हम साबिका अंबिया के कौमों के खिलाफ गवाही देंगे और जब हम पिछली कौमों पर हाजिर नाजिर नहीं तो फिर गवाही कैसे देंगे। ये अल्लाह ही के दिए हुए इल्म की बुनियाद पर होगा। जी हाँ, कोई ये कहे कि शाहिद से मुराद ये है कि हम वहां तो मौजूद नहीं थे फिर हम कैसे गवाही देंगे, तो अल्लाह ताला जो इल्म वहां अता करेगा या अल्लाह के अता किए गए इल्म के मुताबिक बंदे वहां पर क्या है गवाही देंगे। तो शाहिद से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हक हैं, आपने हक की दावत को पहुंचाई और लोगों ने उस दावत को कबूल किया और लोगों तक पहुंचाया। चले तो पता ये चला कि शाहिद के लफ्ज को बुनियाद बनाकर जो अकीदा तराशा गया है कि नबी हाजिर व नाजिर है, वो अकीदा बातिल है और बेबुनियाद है। चले अल्लाह ने कहा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। सूरतुल फील की आयत नंबर 1 है। क्या रसूलुल्लाह पैदाइश से पहले इस वाकया को देख रहे थे? जी हाँ, बाज लोग कहते हैं कि देखें अल्लाह ने कहा आपने नहीं देखा, तो अल्लाह के रसूल तो वहां मौजूद थे तभी तो अल्लाह ने कहा कि आपने नहीं देखा। तो याद रखे अलम तरा क्या तूने नहीं देखा से मुराद सिर्फ आंख से देखना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी बस्तियां हिलाक की है। सूरह अनाम की आयत नंबर 6 है। तो क्या मुशरिकीन मक्का के बारे में भी अकीदा रखा जाएगा कि वो अपनी पैदाइश से पहले हलाक होने वाली बस्तियों को देख रहे थे? नहीं। ऐसे ही अल्लाह ने कहा अलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फा, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फा से पैदा किया। सूरह यासीन की आयत नंबर 77 है। तो क्या इस आयत में देखने से मुराद आग का मुशाहिदा हो सकता है? यकीनन नहीं। अलगर्ब अलम तरा से मुराद सिर्फ आग का मुशाहिदा करना नहीं होता है, ये अरबी मुहावरा है। इसका मतलब ये भी किया जाता है कि क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने गौर नहीं किया। अब इसका माना कोई ये करे कि भाई अलम तरा से मुराद जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप वो हाजिर और नाजिर थे तभी तो आपने देखा। तो इस तरह के अकायद बातिल है और बेबुनियाद है। चले इसके बाद उन्वान है सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। जी हाँ, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। पहला सवाल, हल्ले मुश्किलात के लिए दुआ व पुकार का मुस्तहिक कौन है। जी हाँ, जब आदमी मुश्किल में मुसीबत में पड़ जाए तो किसको पुकारे, और हकीकी तौर पर देखा जाए तो अल्लाह वाहिद की दात है जो इस बात का मुस्तहिक है कि मसाइब में मुश्किलात में उसको पुकारा जाए। और ये सिर्फ मुसलमानों का ही शेवा नहीं बल्कि मक्का के मुशरिकीन जो कह लीजिए कि बड़े बड़े अहले कुफ्र थे, वो भी जब दरियाओं में और समंदरों के मौजों में फंस जाया करते थे तो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा करते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम मुसलमान उन मक्का के मुशरिकों से गैर गुजरे हुए हैं कि वो मसाइब व मुश्किलात में खालिस अल्लाह को पुकारते थे। आज हम मसाइब व मुश्किलात में या अली, या गौस, या ख्वाजा, या फला, या फला, या फला के नारे लगाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ अकीदे के मामले में वो मुशरिकीन मक्का हम मुसलमानों से अच्छे और बेहतर थे। अलग बात है कि इजमाई तौर पर उनका अकीदा उस वक्त के दौर का सबसे फासिद और ख़राब अकीदा था जो किताब और सुन्नत के सही तालीमात के खिलाफ था। चले अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, सूरह बकरा की आयत नंबर 186। और ए रसूल, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक सवाल करें तो आप कह दे कि मैं बेशक करीब हूँ, जब कोई पुकारने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। जी हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर 186। तो अल्लाह ने यहाँ कह दिया कि ए नबी, जब बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो आप कह दीजिए कि अल्लाह करीब है, तुम पुकारो, अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनेगा। और अल्लाह ने यहाँ ये भी बता दिया कि हल्ले मुश्किलात के लिए पुकारने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं है।
اللہ سیدھی سادھی لوگوں کی باتوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ چلے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اے لوگوں دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29، یعنی ہر قسم کے شرک سے پاک کر کے اس عبادت کو انجام دو۔ اور یہ بھی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگوں اپنے رب سے عاجزی اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 اللہ نے کہا کہ عاجزی سے، انکساری سے، رو کر کے، کبھی گڑ گڑا کر کے، کبھی چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اور اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن کی آیت نمبر 18۔ اور بے شک تمام مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ان آیات میں یہ بات واضح ہو گئی، پکار صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مخلوق کی تکلیف کا علم اللہ ہی کو ہے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان رحمان و رحیم اللہ کی ذات ہے، اور مخلوق کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اس علیم، رحیم اور قدیر ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں واضح لفظوں میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 197 میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکے وہ آپ کی مدد کیا کرے گا؟ وہ آپ کی مدد کیا کرے گا؟ ایسے ہی اللہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ جھٹ سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے۔ افسوس، آج کلمہ گو مسلمان سمندر میں بھی یا علی مدد یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگاتا ہے، وہ اس طرح وہ شرک میں مشرکین مکہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلے اس کے بعد دیکھیں انبیاء اور اولیاء اللہ کس کو پکارتے رہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اولیاء سے، انبیاء سے دعا نہیں کرنی ہے، تو انبیاء اور اولیاء کس کو پکارتے تھے؟ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بزرگ اور نیک بندے، یہ براہ راست سیدھا اللہ کو پکارتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء اور اولیاء کے دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں کسی وسیلہ یا واسطے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی دعا پڑھیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی زمین پر آنے کے بعد بلا کسی وسیلے کے، اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ نوح علیہ السلام کی دعا قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا لہذا تو میری مدد کر۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 39، انہوں نے بھی سیدھے اللہ سے دعا کی۔ رسول اکرم کی دعا وقل رب زدنی علما، آپ کہہ دے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ سورۃ طہ کی آیت نمبر 114، یہ اللہ کے رسول نے بھی سیدھے اللہ سے کی۔ یہ انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا۔ اب اصحاب کہف جو اللہ کے نیک بندے تھے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا وہ کیا کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم پر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی فرما۔ یہ اصحاب کہف کے لوگ غار میں چھپتے ہیں اور مصیبت کے وقت سیدھے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے اور اللہ ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ایسے ہی اعراف والوں کی دعا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 47 ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ نے جب بھی دعا کی براہ راست اللہ سے کی ہے، نہ کسی زندہ یا مردہ کا واسطہ دیا، نہ نبی کا نہ فرشتے کا۔ بس ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلنا چاہیے، اور اللہ نے فرمایا ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلنا چاہیے، اور یہی سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ ہے کہ بلا کسی واسطے اور وسیلے کے سیدھے اللہ سے دعا کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور ہمیں ان کی راہ پر چل کر کے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی،
کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس آپ ان کی سیرت کی پیروی کرو۔ چلے آج کے ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری اہم اور بنیادی باتیں رکھی ہیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین دنیا کے ساری بھلائی عطا کرے، اور اللہ ایسے ہی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔